میری نظر میں تشریح طلب معاملہ نہیں ہے، ریویو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس سے کسی کو اختلاف ہے، کل کو کوئی سچویشن آئی تو جس کو اس تشریح سے اختلاف ہوا وہ جا کے تشریح کرا لیں گے۔ میری نظر میں جو آپ 4 دن کی ریشو بتا رہے ہیں یہ ہے، تو 4 کا مطلب یہ ہے کہ اب ہائی کورٹس جو فیصلہ کریں گی وہ 3 دن کے اندر ہائی کورٹس کو فیصلہ کرنا پڑے گا، اور ان ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف کیا پھر آپ آئیں گے؟ کیونکہ اب تو آپ دیکھیں 3 جج صاحبان جو کہتے ہیں صدر کا پنجاب میں ہے ایسی صورتحال میں، اور ادھر کے پی گورنر کا ہے، اور اس سے کے پی گورنر کے حوالے سے انہوں نے بریچ آف کانسٹیٹیوشن کے مرتکب ہوئے ہیں۔ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ سب سے زیادہ جو بریچ آف کانسٹیٹیوشن کی ہے وہ صدر مملکت نے معذرت سے کی ہے، جنہوں نے ایک فیصلہ کر کے تھوپ کے اور پھر اسے واپس لیا، اور ان کے وکیل صاحب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدالت میں کہا کہ میرے موکل جن کی میں نمائندگی کر رہا ہوں انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ تو یہ بات بھی ضرور آنی چاہیے کہ آیا صدر مملکت آئینی عہدہ رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں سے انہیں مبرہ ہو کے بالکل آئین کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے یا پارٹی ورکر کے طور پہ کرنے چاہیے؟ میرے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے پاکستان کے شہری کی حیثیت سے، قانون کے طالب علم کی حیثیت سے، کہ صدر مملکت جنہیں آئین پاکستان ایک بہت بڑے منصب پہ فائز کرتا ہے اور ان کا بڑا کردار ہے اس میں، وہ اس طرح کی باتیں کرے جو کہ ان کے منصب کے اختیارات میں نہیں آتی۔ یہ ایک الگ بحث ہوگی۔ آپ نے کہا کہ ہائی کورٹس، دیکھیے ابھی یہ فیصلہ آ گیا ہے، اب ہائی کورٹس میں درخواستیں خارج نہیں ہوئیں ابھی تک، دونوں ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ زیر تنقید ہے، لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل موجود ہیں۔ اس کی تشریح ان دونوں ہائی کورٹس میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان کی تشریح تو اب متاثر نہیں ہوگی، 3 فاضل جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، آپ نہیں سمجھتے چار فاضل جج صاحبان ہی نے کہا ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں ہائی کورٹ سے۔ سر جو 2 ججز بیٹھے نہیں، حکومت کا تو بالکل نہیں۔ اچھا میں یہ بات بھی واضح کر دوں، کل بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اور JUIF کے وکلاء صاحبان عدالت میں موجود تھے۔ یہ بات ہم آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا۔ ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ انتخابات کی تاریخ اور انتخابات کے انعقاد اس ملک میں ہمیشہ آئین قانون کے مطابق ہوتے رہے ہیں اور تاریخوں میں رد و بدل ہوتا رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگی کہ تاریخوں میں رد و بدل ہو۔ ہمارے وکیل صاحب نے ایک موقف پیش کیا، یہ مقدمہ میں قوم کے سامنے رکھتا ہوں، قوم خود ڈیسائیڈ کرے۔ اجازت دیں گے اگر آپ اجازت دیں تو میں بولوں گا۔ اتنی بات انہوں نے کہی کہ 35 ارب روپے کے خرچ سے ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے جو کہ آج شروع ہو گئی ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ 30 اپریل کو دیا جائے۔ 5 سال سے یہ بحث چل رہی ہے کہ جو پچھلی مردم شماری ہے وہ درست نہیں تھی، اس پہ تحفظات ہیں بہت سے سیگمنٹس کو سوسائٹی کے۔ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ملک کے کس حصے کی آبادی کا تناسب کتنا ہے، اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ قومی اسمبلی میں نشستوں کی جو تقسیم ہے وہ رقبے پہ نہیں، وہ آبادی پہ ہوگی۔ ہمارے ملک کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان میں حلقہ بندیوں کے بعد اتار چڑھاؤ کی امید ہے۔ صوبوں کے اندر بھی پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ سرائکی صوبہ یا ملتان صوبے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ساؤتھ پنجاب میں وہ فنڈز نہیں جاتے، اور فنڈز کی تقسیم بھی آبادی کے تناسب سے ہوتی ہے، ریپرزنٹیشن بھی۔ آج پنجاب میں آپ الیکشن کرا رہے ہیں سینسس سے پہلے، قومی اسمبلی جائے گی سینسس کے بعد اکتوبر میں، تو یہ ایک تو سب سے بڑا کانفلکٹ یہ آئے گا کہ جہاں پہ آبادی کا تناسب کم یا زیادہ ہو گیا وہاں پہ قومی اسمبلی کی سیٹیں اور تناسب میں فرق پڑے گا۔ صوبے کے ایک ایک حلقے کے اوپر ساری فارمیشن چینج ہو جائے گی۔ دوسرا صدیقی صاحب، دوسری بات میں 254 صدیقی صاحب ذرا 1 منٹ مجھے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا۔ 1977 کے انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی اگر نگران حکومتوں کے ساتھ تو شاید وہاں پہ تحریکیں نہ چلتی اور مارشل لاء مسلط نہ ہوتا۔ 1997 کے انتخابات میں جب پوری مسلم لیگ نون نے 2/3 لی، لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں، اس کے باوجود کہ عوام کا فیصلہ تھا۔ 2002 مشرف صاحب نے LFO پہ کرایا، مرضی کے لوگ اپوائنٹ کر کے۔ 18ویں ترمیم میں پاکستان بھر کی سیاسی جماعتیں جن میں تحریک انصاف بھی شامل تھی، 224 انٹروڈیوس کروا کے ایک میکنزم فراہم کیا
کہ آپ نگران حکومتوں کے ساتھ انتخابات کرائیں. اب آج 2 صوبوں میں سیاسی حکومتیں قائم ہو جائیں گی. کوئی آئین اور قانون یہ اجازت نہیں دے گا، نہ دیتا ہے کہ ان حکومتوں کو قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے اور وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ ہو سکتا ہے وہاں پہ مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت ہو سکتا ہے کسی اور جماعت کی ہو. سر یہ تماشا چلتا رہے گا. 8 مہینے ہم اس پروسیس میں رہیں گے اور پھر انگلیاں اٹھیں گی. اس لیے لیٹ الیکشن کمیشن اینڈ ادر اسٹیک ہولڈرز ڈیسائیڈ کہ انہوں نے الیکشن ہو گئے. دیکھیے یہ الیکشن کمیشن کو ان سارے فیکٹرز کو دیکھ کے یہ چیز بھی طے کرنی ہے. میں نہیں کہتا کہ اسمبلی کی آئینی مدت آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن صدر کے ساتھ ایڈوائز کرے اور تمام اتھارٹیز کو یہ ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کی مدد کرے. اس کا مطلب کہ معاملہ سارا الیکشن کی طرف ہی جائے گا. پھر آپ سر کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا. یہ ایک آئینی پوزیشن تھی جو کہ آپ نے کہا آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. آج کے اس فیصلے پہ ہماری جو اوپینین اور رائے یہ ہے یا تشریح یہ ہے ہماری کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے اور معاملہ اور یہ معاملہ 4-3 کی وجہ سے یہ معاملہ اب ہائی کورٹ دو فاضل جج صاحبان نے